جو تمہیں ڈرانا چاہے اس سے کبھی مت ڈرو۔ لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ ڈرنا تو اچھے لوگوں سے چاہیے۔ علم والوں سے، صبر والوں سے ڈرنا چاہیے، سخاوت سے، ظرف والوں سے ڈرنا چاہیے، بلا وجہ محبت کرنے والوں سے ڈرنا چاہیے۔ سنبھال کر رکھیے ایسے لوگوں کو، یہی تو چیز ہے سنبھال کے رکھنے کی۔ ثابت قدم رہیے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں صرف وہی خوش رہ سکتا ہے جسے بہت زیادہ طلب نہ ہو۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ کی عبادت انسانوں کی خدمت سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک کسی کا اچھا چاہو گے تو تمہارا بھی اچھا ہوگا۔ دعا ہو یا بد دعا، تعریف ہو یا گالی، پہنچتی اسی تک ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ زندگی یہ شرط نہیں رکھتی کہ فلاں شخص کے بغیر نہیں گزروں گی۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے۔ حکمران جب علم نہ رکھتا ہو، علماء جب عمل نہ کریں، اور ملک کے بزرگ یقین سے اور بھروسے سے خالی ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ عقل مند کی 5 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کا طالب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید، شریعت کا حامل ہوگا، دنیا سے دل نہیں لگاتا، شریعت جسے سچ کہے وہ لے لے اور جسے جھوٹ کہے اس کو چھوڑ دے۔ قیامت کے دن سوائے اس لمحے کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نمائش ہی کیوں کرو ان کی، زخم بھرتے نہیں ہیں یوں دکھانے سے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ ایک وہ وقت کے تشنہ لبی کا شکوہ تھا، آج قبضے میں سمندر ہے مگر پیاس نہیں۔ ہم تنہا تھے، ہم تنہا ہیں، تم آؤ تو کیا، نہ آؤ تو کیا۔ آدھا جملہ پورا انسان کھا جاتا ہے۔ جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ رات اکائی، نیند دہائی، خواب سینکڑوں، فکر ہزار، بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا۔ منزل کو کیا خبر ہے، سفر کیا کچھ چھین لیتا ہے۔ بہروں کی انجمن میں ناگاہ درد کی غزل، اندھوں کو مت دکھا گریبان پھٹا ہوا۔ محبت کو کوئی سمجھے تو آخر کس طرح سمجھے، یہ ظالم انتہا تک ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ سارے جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ پارساؤں کو جا کر ذرا خبر تو دو کہ محشر کی عدالت ابھی باقی ہے۔ آخری سانس تو سب کی ہے مقرر، لیکن موت کچھ اور ہے، کچھ اور ہے مارا جانا۔
روحوں کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے ہم خود ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص سانحہ ہے، ہر ذات کی ایک کہانی، ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ اچھے وقت کی تمنا میں رہتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے دماغ میں سچ نہیں ڈالے گا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود ہی دریافت کرنی ہوگی۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ لوگوں کے طعنے اور ان کی برائی نہ ہو تو کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو وہ دوست تباہ ہوگا، روکا تو دوستی۔ برے دنوں سے لڑنا سیکھو، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا غلط ہے، اور پھر اس کا حل ڈھونڈ کر خود کو پرسکون کرنا سیکھو۔ جتنا تم برے حال کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنے ہی کمزور ہوتے جاؤ گے، جتنا اس سے لڑو گے اتنے مضبوط بنو گے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ شاید کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار ہیرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیز بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ خوابوں سے کریں کیسے وہ دل شاد مسلسل، تعبیر جنہیں کرتی ہے برباد مسلسل۔ شگاف دل گواہ ہے، کوئی پیوست تھا یہاں۔ خواب کسی بھی عمر کے ہوں، کچی اور پکی، دونوں ہی طرح کے خواب بے چین ہی رکھتے ہیں۔ دل بتاتا ہی نہیں کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کیا کرتے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا بھی رول ادا کریں۔ اچھے انسان کے اندر وفا، قربانی اور محبت کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا دل اور مرضی۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ اے رب ہم کو عطا کر دے ایسی دولت، ہم جہاں بھی رہیں کردار سے خوشبو آئے۔ انسان کی شخصیت میں ضمیر سب سے زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی تھکاتی ہی ہے، کچھ لمحے زندگی میں ہمارے رب نے بڑے سکون کے رکھے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرنے والے یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہوتا ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان اپنے پنجے گاڑ لیتی ہیں تو تعلق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔
رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ایک شخص سب کچھ تو نہیں بدل سکتا، مگر جتنا وہ بدل سکتا ہے اس حد تک اسے تبدیلی ضرور لانی چاہیے، اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ محض تماشا دیکھتے رہنا یہ انسانی کام نہیں ہے۔ ہمیں زخمی دل منظور ہے لیکن کٹے ہوئے پر نہیں۔ شکر انسان جب کرتا ہے جب اسے نعمت کی پہچان ہو، اور نعمتوں کی پہچان غافلوں اور جاہلوں کو نہیں ہوتی۔ اگر محنت کی ہے تو اس بات پر ایمان رکھنا بھی سیکھو کہ ہمارا رب محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، محنتیں رائے گا نہیں جاتی۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو محبت ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے بدلے پھول کو کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے اللہ کی حدود کو طے کر لیتا ہے اور نہ خود ان حدوں کو توڑتا ہے نہ کسی اور کو توڑنے دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی تبھی آگے بڑھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پہلا قدم انسان نے خود رکھا تھا۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم، اس رب کی شکایت ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ وقت تو لگتا ہے، ہر چیز کو جگہ پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ زندگی بھی تو کتنی عجیب ہوتی ہے، ایسے ایسے حل تجویز کرتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر لفظ کے نتیجے ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا واقعی چڑھتے سورج کی پجاری ہے، آگے ہی آگے جانے والے کے پیچھے ایک قطار بن جایا کرتی ہے، جبکہ پیچھے رہ جانے والے کو کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ غم کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں جو لمحات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی کی یادوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق ہر وقت فرض ہیں، اور یہ خاک کا بنا ہوا انسانی پتلا اپنے جیسے انسانوں کی برائی سے بچنے کے لیے تو بڑی محنت کرتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ یادیں صرف جان لیوا ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر بار انسان کے دل کو تکلیف میں ڈال ہی دیتی ہیں۔ موت سبھی کو آتی ہے، سبھی کو آنی ہے، موت آتی کس صورت میں ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ آدھی رات کی باتیں انمول ہوتی ہیں، اسی لیے رب اپنے بندوں کو تہجد میں جگاتا ہے۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے معاملے میں کچھ سمجھنے کی جلدی نہ کرنا، وہ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس خدا سے تمہارا کیا واسطہ جو تمہاری موجودہ زندگی کی حقیقتوں میں کوئی دخل ہی نہیں رکھتا، تمہاری رہنمائی اور راستے کا نور نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے۔
ख्वाहिशों से दिल को भर के तुम कौन से लामकान की तलाश करते जा रहे हो। ख्वाहिश छोड़ने का मतलब है कि कोई आरजू ना होना। जिस दोस्त से आपको मोहब्बत का सबक मिला उस दोस्त को ना छोड़ना। जब नसीब का हारा हुआ शख्स डूब जाता है तो कोई अमल काम नहीं आता। हाजिरी वही है जहां दिल हाजिर हो जाए, दिल की हुजूरी। और जहां दिल की हुजूरी है वही क़याम, वही रुकू, वही सजदा, वही सलाम और वही दुआ है। मेरा अंदर गवाही देता है, जो भी बाहर है झूठ है सारा। मिल ना पाए जवाब जीते जी, ऐसा मुश्किल सवाल है जीना। कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। अंधेरा हो रहा है, चलो अब दिल जलाते हैं। कोई तो ऐसी बात करो जिससे लगे कि तुम अपने हो। वो लोग खामोशी को पसंद करते हैं जिन्होंने शोर से चोटें खाई हों। नियत साफ हो तो बड़े बड़े अज्र मिल जाया करते हैं। कोई जज्बात से खेल कर खुद को तेज तरीन कहे तो वो दरअसल घटिया तरीन है। हर वो इंसान जिसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून हो वो खुद को खुदा समझने लगता है। ये देरी नहीं है, ये कबूलियत से मिलने का सफ़र चल रहा है। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। अंदर से भटका हुआ इंसान बाहर के आदमियों के काम का नहीं रहता। दिल की खूबी गहराई में है। मौजूदा चीज़ों से फ़ायदा उठाकर वो चीज़ें जो मौजूद नहीं, हम उनका फ़ायदा समझ सकते हैं। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल दो आसानियों के दरमियान में होती है। सूरत की पूजा करने वाले अगर सीरत का दीप जला लें तो रोशनी की चमक फ़ायदा ज़रूर देगी। ज़िंदगी का मकसद ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह के हाथ में हाथ दे देना है। हमारा मुआशरा ज़्यादा इसलिए ख़राब हुआ है कि आपने अल्लाह के हुक्म की भी तहकीक शुरू कर दी कि उसके हुक्म का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आपको लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब आप उनको इजाज़त दें। आप खुद ज़रा से मजबूत बन जाएं तो आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो इंसान अपने असल से भागता है वो फिर भागता ही रहता है, क्योंकि असल कभी नहीं छिपता, कभी ख़त्म नहीं होता। उस पर लिहाफ डालें, गिलाफ या मिट्टी, ये कहीं ना कहीं से फिर से बाहर आ जाता है, निकल आता है। हजार सरों वाले अजदहे की तरह, जिसका 1000वां सर काटते काटते पिछले 999 फिर निकल आते हैं। दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। बहुत कम लोगों को इस बात से दिलचस्पी होती है कि आप पर क्या गुजरी। लोग बस ये देखते हैं कि आपने क्या किया, क्यों किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने असल को छोड़कर बेबुनियाद चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी और वक्त को लगा दिया है? वो तुम्हारी सोच से बढ़कर तुमको नवाजेगा, उसकी खातिर सब्र करो तो सही। कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं इंसान के लिए, लेकिन ये सारे काम हैं भी इंसान ही के बस के। जैसे किसी काम की बड़ी ख्वाहिश हो लेकिन वो काम ना किया जाए, किसी चीज़ के करने का बड़ा दिल कर रहा हो लेकिन फिर भी दिल को मार लिया जाए, खुद को डांट दिया जाए। ऐसे अजीम काम सिर्फ इंसान ही कर सकता है, कोई और मखलूक इन कामों की ताब नहीं ला सकती। अल्लाह को भी सिर्फ इंसानों से ही ऐसे अजीम कामों की उम्मीद भी है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत अल्लाह है, अल्लाह का साथ है। बाकी हर चीज़ के बगैर इंसान हंस लेता है, सुकून से सो जाता है। कमज़ोर होना और कमज़ोर पड़ जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक सेहत और ताकत की कमी का नाम है, दूसरा हिम्मत की कमी का नाम। जिस शख्स की हिम्मत उसका साथ ना दे तो लोग उसका साथ दे भी दे, कोई फ़ायदा नहीं। गुनाह से ज़्यादा कोई भी चीज़ तुम्हें गमज़दा ना करे।
انسان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا، بس کچھ اندازے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور وہ بھی اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، اور انسان سب سے غلط اندازہ موت کا لگاتا ہے۔ خالی نہ بیٹھیں۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ بٹے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ وہ ایک بے لگام جانور کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھیں تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ بیکاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بیکاری کی مثال تو اس ہلکے ہلکے ظلم اور ٹارچر کی طرح ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر لمحے ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام کی تلاش غفلت کا نام ہے۔ فرصت ایک پیشہ ور چور ہے۔ اس حالت میں آپ کی عقل وہم کی جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہو تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، لکھیں یا تیراکی کریں، یا اپنے کام کرنے کی جگہ کو درست کر لیں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں، کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں۔ دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے بدلے 50% خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں، جبکہ ہم بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ بیکاری نے ہم کو ڈس لیا ہے۔ دوسروں کی نقل نہ کریں، نقال نہ بنیں۔ دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رہن سہن، آواز، باتیں، ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہی کے جیسے ہو کر رہ جائیں، ان کی اپنی شناخت اور پہچان ختم ہو جائے۔ تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ایسے لوگوں کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل اور صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل۔ آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں، لہذا دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیں۔ ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں۔ آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں چلیں اور اس کے ساتھ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے۔ ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے۔ اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ نقل کرنے والے نہ بنیں، نقال نہ بنیں۔ انسانوں کے مزاج پیڑ پودوں کے عالم کے جیسے ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی۔ ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھا لیے گئے، معاملہ طے پا گیا، تقدیر لکھی جا چکی۔ وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف، تحفے اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے۔
اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا۔ لکھا کب مٹے قلق تقدیر کا۔ اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر اجر ملے گا، اس بات کا انکار تو کفر ہے۔ لہٰذا جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، مخلوق سے لیا جائے گا، ہم سے لیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے یعنی قضا اور تقدیر پر جب تک ایمان نہ ہوگا، آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو سکون نہ ملے گا، نفسیاتی الجھن نہ جائے گی، دل کے وسوسے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا حسرت اور شرمندگی سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچا لیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا، جو چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے۔ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے، تب آپ کو شرمندگی اور ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا، تو کہیے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے انسان، بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ بھٹکا ہوا منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے۔ رات کو بشارت دو صبح صادق کی، جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی، وادیوں کی جانب بھگا دے گی۔ غمزدہ کو بشارت دو روشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی۔ مصیبت زدہ کو خوشخبری دو چھپے ہوئے لطف اور کرم کی۔ جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے، تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز اور شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی پہ لمبی ہوتی جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون۔ آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھلائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو دھارس بندائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، لہٰذا امن، سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کر دینے والی صورتحال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی نظر کمرے کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے، ان کی فکر اور رائے بس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہٰذا تنگ دل نہ ہوں، ہمیشہ ایک سے حالات نہیں رہتے، نہ رہیں گے۔ بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، گردش دورہ جاری رہتی ہے، غیب مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا۔ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا، مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو، مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو، وفاؤں کے مالک سے۔ یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی،
اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا مگر یہ کہ کبھی کبھی، پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا اور فرمایا، اے بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تمہیں اپنے لیے۔ گناہ کرو گے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے، پر نیکی پر ثواب 700 گنا تک پہنچا دیا گیا۔ دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر تجھے گناہوں کے نقصان دہ سودے سے فرصت ہی کہاں ہے۔ محشر کا دن بھی ایک عجب وقت ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کا انجام پالیں گے، کچھ اپنے خالق سے ملاقات۔ مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں، لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے۔ اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنے کا حکم ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے۔ وہ دے یا نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، مل جائے تو احسان کی صورت میں، نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں۔ غم، محبت، آزمائش، قربانی، صبر اور شکر، یہ سب راستے ہیں، منزل نہیں۔ منزل صرف اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے؟ پرسکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی، بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے، خوبصورت نیت سے ملتی ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ غیروں کو دیکھو، انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں، اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے۔ یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن۔ مومن پر اگر مصیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی۔ مگر ہاں، مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ چیز یقین ہے، تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو مصیبت بس مصیبت ہی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہیں رہتا، سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے تو دھوپ بھی، راحتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی، اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ آتش دوزخ دیکھنا غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑھ کے ہم بھی۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔
دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔